بے ترتیب اور خراب بالوں والا شخص جو دیکھنے میں بیوقوف لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں اسے قریب کے لوگ بھی سنجیدہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ تھا اتنا دھن کا پکا جو فیصلہ کرتا تھا کر گزرتا تھا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ڈیپ سیک کے بانی اور چین کے ہیرو لیانگ وین فینگ کی، جس نے آئی ٹی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ خاص کر ڈیپ سیک نے آ کے امریکی ٹیکنالوجی کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ ڈیپ سیک آنے کے بعد اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لیانگ وین فینگ ہے کون، کہاں پڑھا لکھا، کہاں پیدا ہوا اور اس کی ایکسپرٹیز کی داستان کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیپ سیک اے آئی لانچ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دینے والا لیانگ وین فینگ اپنی کامیابی کو ایک بڑے منظر میں نہیں دیکھ رہا تھا، تاہم مصنوعی ذہانت کے اس ماہر شخص کو یہ یقین تھا کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیانگ وین 1985 میں زیانگجنگ، گوانگ ڈونگ میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین دونوں پرائمری اسکول کے اساتذہ تھے۔ لیانگ نے زینجیانگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ 2007 میں الیکٹرانک انفارمیشن انجینئرنگ میں بیچلر آف انجینئرنگ اور 2010 میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ میں ماسٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے ماسٹر کے مقالے کا عنوان تھا کم لاگت پی ٹی زیڈ کیمرہ پر مبنی ٹارگٹ ٹریکنگ الگورتھم پر تحقیق۔ لیانگ وین فینگ نے ڈیپ سیک کمپنی کی بنیاد سن 2023 میں جنوب مشرقی چین کے شہر ہانگژو میں رکھی تب وہ 38 برس کا تھا۔ ایک انفارمیشن اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ گریجویٹ تھا۔ اس بڑے پروجیکٹ کے مالی اخراجات پورے کرنے اور ڈیپ سیک کو سہارا دینے کے لیے ایک فنڈ کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اپنی دھن کے پکے لیانگ وین فینگ نے مبینہ طور پر چین میں ایک ایونیڈا A100 چپس کا ایک سٹور بنایا۔ بعد میں امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن نے چین کو یہ چپس برآمد کرنے پر پابندی لگا دی، مگر سستی چپس اب بھی چین کو درآمد کرنے کی اجازت تھی۔ لیانگ وین فینگ حکام کے ساتھ مشاورت بھی کرتا رہا۔ لیانگ کو حال ہی میں ایک اے آئی صنعت کے ماہرین اور چینی وزیر اعظم کے مابین ایک ملاقات میں بھی دیکھا گیا۔ لیانگ نے جولائی 2024 میں چائنا اکیڈمی کو انٹرویو میں کہا تھا وہ اپنے اے آئی ماڈل کے پچھلے ورژن پر آنے والے رد عمل سے حیران ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں توقع نہیں تھی کہ قیمتوں کا تعین اتنا حساس مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہم صرف اپنی رفتار سے کام کر رہے تھے، اخراجات کا حساب لگا رہے تھے اور اس کے مطابق قیمتیں مقرر کر رہے تھے۔ سامنے آنے والی معلومات کے مطابق جو چیز لیانگ کو صنعت میں دوسرے کاروباریوں سے الگ کرتی ہے وہ اس کا نقطہ نظر ہے۔ لیانگ کہتے ہیں ہمیں صرف صارف کیوں ہونا چاہیے، مرکزی کردار کیوں نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیپ سیک فوری تجارتی ایپلیکیشن پر توجہ مرکوز کرنے والی کمپنی نہیں ہے، بلکہ خالص تحقیق پر نظر ہے۔ زیادہ تر چینی کمپنیاں نقل اور موافقت کرتی ہیں، ہم بنانا چاہتے ہیں۔ بہت طویل عرصے سے جدت کو ایک عیش و آرام کے طور پر دیکھا جاتا رہا، لیکن آج چین کے پاس وسائل موجود ہیں، بنیادی تحقیق میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ لیانگ نے سیکھنے کے عمل کو تقویت دینے کے لیے ڈیپ سیک اے آئی میں گزشتہ 2 سالوں میں ڈاکٹریٹ اور گریجویٹ طلباء کو بھرتی کیا۔ ڈیپ سیک نے مکمل طور پر ایک ٹیم بنائی۔ چینی ہنر اس پیشگی تصور کو چیلنج کرنا بھی تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ تمام بہترین اے آئی ماہرین بیرون ملک ہیں۔ لیانگ نے 2023 میں بیجنگ پریس کو بتایا کہ اس کی ٹیم میں ماہر انجینئرز کا انتخاب نہیں کیا گیا، صرف ڈاکٹریٹ کے طلباء ملک کی بہترین یونیورسٹیوں سے لے کر پیکنگ یونیورسٹی سے لے کر سنگوا یونیورسٹی تک اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے شامل ہیں۔ لیانگ وین فینگ نے کچھ عرصہ قبل چینی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا ہمارا اصول یہ ہے کہ نہ تو نقصان اٹھائیں اور نہ ہی بہت زیادہ منافع کمائیں۔ ہمارا مقصد موقع سے فائدہ اٹھا کر دولت بنانا نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے رہنا اور پورے ایکو سسٹم کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ عالمی سطح پر کامیابی کے بعد چینی سوشل میڈیا پر لیانگ کو سپر ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں چین بھی برابر کا حصہ دار بن چکا ہے۔ لیانگ کو قریب سے جاننے والے لوگ انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بے حد شوقین قرار دیتے ہیں۔ وہ ڈیپ سیک کو اوپن سورس پلیٹ فارم کے طور پر برقرار رکھنے پر اصرار کرتا ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ وسیع اور کشادہ ذہن کے حامل لیانگ وین فینگ کا ماننا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے بہترین 50 افراد شاید چین میں نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اداروں میں ایسے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں جو مستقبل میں دنیا کے بڑے نام بن سکیں۔